دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے۔ توبہ کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوعہ کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا انسان اس حد تک کمزور ہے؟ تدارک کیا کرنا چاہیے؟ تدارک کیا ہوگا؟ دیکھیے، تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے، جس کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھیں اور قرآن کو اول تو کوشش کریں، اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو عربی زبان سیکھیں اور قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں، ترجمے سے نہیں۔ ترجمہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں۔ تو وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ وہ نالج دے سکتا، انسپائر نہیں کر سکتا۔ ترجمہ کبھی انسپائر نہیں کرتا۔ تو ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہے۔ اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ بعض طبائع جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت قوی ہے، بعض جو کمزور ہیں پیدا ہی لاغر ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر لاغر رہتے ہیں۔ ایسے ہی اندر سے انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے وہ بھی بعض کی مضبوط ہوتی ہے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے۔ بعض کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ مثلا بعض لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے، 8 مہینے 10 مہینے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ عود کر گئی۔ تو یہ وہ ان کی جو ول پاور ہے، اسٹرینتھ آف ڈٹرمینیشن، وہ کم ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا، توابون خطاؤون کل بنی آدم خطاؤون، اور خیر الخطائین التوابون، تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں۔ ان خطا کاروں میں وہ ہیں جو توبہ بہت کرتے ہیں۔ اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی، ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے، اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس وقت دل کے اندر جو ہے پشیمانی ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ حقوق و لباد کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ مارا ہے اس سے معافی حاصل کرے یا کمپنسیٹ کرے، اس لیے کہ حقوق و لباد کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گئے، پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، جڑے رہیں اللہ کے ساتھ۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کسی بچے کو ماں مار رہی ہے، وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کی قوت ارادی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی قوت اس نے آپ میں رکھی ہے، آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے بنتا ہے۔ لہذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک سے وہ اس کی وسعت کے مطابق حساب لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ٹرو ریپینٹنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں چیپٹر 11 ورس 3 میں کہا کہ سیک دا فارگیونیس آف یور لارڈ اینڈ ٹرن ٹو ہم ود سنسیئر ریپینٹنس۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اب سنسیئر ریپینٹنس ہے کیا؟ اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کی چند ایک کنڈیشن اسکالر نے بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، امیجیٹ سیسیشن آف دا سن، کہ فوری اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا، ویٹ نہ کرنا۔ یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں، ٹرائی کریں اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ جب آپ کو ریئلائز ہو گیا گناہ ہے، توبہ کی، اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، ندامت شو کرنا، ریگریٹ شو کرنا، لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے۔ اوور پروکریسٹینیشن، اوور ندامت جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتی، پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا، ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے، نادم ہوتا رہتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ اس کی ول پاور کم ہوتی ہے، اور گناہ کا بہت تعلق ول پاور کے ساتھ ہے۔ نادم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ول پاور ٹوٹے گی۔ ول پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا، شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا۔ بلکہ ڈیفنس میکنزمز ہمارے برین بناتا ہے، ہمارا برین بہت بلا قسم کے ڈیفنس میکنزم بناتا ہے گناہ کے لیے۔ بس ہمارے برین میں ظاہر ہے ہمارا ایک نفس ہے، نفس امارہ،
اس کے پاس پھر بہت زبردست ڈیفنس میکنزم ہوتے ہیں گناہ کرنے کے. ایک بہت بڑا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. یہ جو سینٹینس ہے نا میں تو بچ ہی نہیں سکتا, یہ شیطانی سینٹینس ہے میرے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ ول پاور ماری گئی ہے اگلے کی, اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ آئی کین ناٹ لیو دس سن, میں تو بچ ہی نہیں سکتا. ان شارٹ وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے اس نے پہلے سے سینٹینس گھڑ لیا کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. تاکہ ظاہر ہے وہ کوگنیٹیو ڈسوننس جو پیدا ہوتی ہے نا, ذہنی تذبذب, جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا, سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے, ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ کس لیے ڈیفنس میکنزم ہے, ٹو کام یور سیلف ڈاؤن. تو ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ, نادم ہونا بہت ضروری ہے. ندامت, میں آپ کو ایک خلیفہ کا واقعہ سناتا ہوں. میرا گمان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں, لیکن آئی کوڈ بی رانگ, اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک خلیفہ کا واقعہ. ایک خلیفہ تھے, ان کا پاسٹ کچھ ایسا تھا کہ وہ بہت ہی پراؤڈ قسم کے پرنس تھے, امیت کیلف تھے, اور اتنے پراؤڈ تھے. امیت ظاہر ہے کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. اتنے پراؤڈ تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنے سلیو بوائے کو کہا, اپنا جو وہ تھا لڑکا تھا یا جو بھی تھا بندہ تھا, کہ مجھے پانی پلاؤ, تو وہ بھول گیا پانی پلانا. اب اتنا پرائڈ تھا, اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اس بندے کو جو غلام تھا دھوپ میں کھڑا کروا دیا, اور دھوپ میں کھڑا کروایا. اس کے بعد بھول گئے یا جو بھی ہوا, وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی دھوپ میں کھڑا ہونے سے. یعنی صحرا میں دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے پانی نہیں پلایا, یہ بھول کیسے گیا میری خدمت کرنا. اس کے بعد وہ کیلف بنے, میرا گمان ہے عمر بن عبدالعزیز. اینی وے, اس کے بعد وہ کیلف بنے, اللہ نے ہدایت دی, اسکالرس کی محفل میں بیٹھتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اسکالرز یہ بات کرتے تھے کہ ہی از جسٹ لائک عمر بن الخطاب, یعنی ہی از دا 5th رائٹیسٹ کیلف, ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا. اور اتنے ان کے صدقہ جاریہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کیا کیا چیز جاری کی امت مسلمہ کے لیے. لیکن اکثر ایک اسکالر نے انہیں جو ہے وہ دعا دی کہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی انسان. ایک اسکالر نے انہیں کہا, تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی, اور بہت روئے. تو اسکالر نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئی, یہ تو میں نے اچھی بات بتائی ہے. تو ہی سیڈ کہ ہاؤ کین آئی گو ٹو جنہ وین ہی اسٹینڈز ان مائی وے, میں کیسے جنت میں جاؤں گا جب وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, میری رکاوٹ ہے. یعنی نادم ہونا, ندامت ہے. حالانکہ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ نے انہیں فورگیو کر دیا ہوگا کیونکہ ہی ایکنالجڈ ہز سن, لیکن ندامت اینڈ تک رہی کہ نہیں, مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی, میں نے بہت جو ہے وہ غلط کام کیا تھا. سو ندامت ہونا یہ اچھی بات ہے, یہ ہمیں ہمبل کرتا ہے. اگر انسان گناہ نہ کرتا تو متکبر بن جاتا, یہ بات یاد رکھیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہم گناہ کریں, گناہ ہو جاتے ہیں, اور گناہ جب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے کہ کیسی آکڑ ہے, تم تو گناہ گار انسان ہو, ٹھیک ہے, تو اس لیے ندامت. تیسری جو کنڈیشن ہے ڈٹرمنیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن, پکی ڈٹرمنیشن آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. لوگ پہلی 2 کر لیتے ہیں, توبہ بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ریگریٹ بھی کرتے ہیں, ندامت بھی کرتے ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں کیونکہ میرے سے تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا, میں تو پھسلوں. ٹھیک ہے نا, پہلے ہی ڈیفنس میکنزم بنا لیا. تو یہ ٹرو ریپینٹنس نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, شیخ صالح المنجد کا آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مت جاؤ, انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن میں تو بار بار جاتا ہوں. تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر تو واقعی آپ نے ٹرو ریپینٹنس کی تھی اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, اللہ تو نیت جانتا ہے نا, آپ کا پکا ارادہ تھا میں نہیں جاؤں گا, تو وہ والا گناہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ سیم گناہ آپ نے کیا تو وہ نیو سن کاؤنٹ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات, یعنی وہ نیو سن ہے. اب اس کی دوبارہ ویسے سے آپ ریپینٹ کریں گے. لیکن اگر بائی پلان ہے کہ نہیں میں کرتا رہوں گا, توبہ بھی کرتا رہوں گا, مذاق بنا لیا, اگر کچھ رولز کو ہم مذاق بنا لیتے ہیں نا, ہمیں ایک چھوٹ مل گئی, لا سمجھ آ گیا, تو انسان بہت چلاک ہے, اس کے بعد اس کو مس یوز کرتا ہے. تو اگر تو مس یوز کریں گے لاس کو تو پھر زیادہ گناہ کے مرتکب ہوں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. ڈٹرمنیشن پہ لوگ فیل ہوتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ پلان نہیں بناتے ہیں, ول پاور نہیں ہے, ڈٹرمنڈ نہیں ہے ٹو لیو دا سن. ڈٹرمنیشن کیسے آتی ہے؟ لکھ کے, پلان بنا کے, کسی کو بتا کے, وعدہ کر کے, کسی کو شامل کر کے, پورا انالیسس کر کے. دس از ڈٹرمنیشن. یہ تو کوئی ڈٹرمنیشن نہیں کہ پلان ہی کوئی نہیں بنایا. تو ڈٹرمنڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ میں نے نہیں کرنا یہ سن, میں نے بچنا ہے اس گناہ سے.
میں نے کئی نوجوانوں کو ان کے کمروں میں یہ آیت لگاتے دیکھا یونیورسٹی ٹائم پہ، اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں کہ اللہ از واچنگ یو، سم تھنگ لائک دس، یا کوئی آیت لگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے ان کو فوراً سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہ نہیں گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز انہیں موٹیویٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ان کی ریپینٹنس ٹرو ہے، سنسیئر ہے، کیونکہ دے آر ڈٹرمنڈ ٹو لیو دا سن، وہ ڈٹرمنڈ ہے گناہ چھوڑنے کے لیے۔ اوکے، تو یہ سٹیپ بہت مشکل ہے، لیکن یہ بہت زبردست کنڈیشن ہے ٹرو ریپینٹنس کی۔ اور چوتھی کنڈیشن ہے ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس۔ اگر حقوق و لباس سے ریلیٹڈ ہے گناہ، تو پھر اس بندے کے جس کے آپ رائٹس کو ضمن کر رہے ہیں وہ رائٹس دوبارہ سے دیں اسے، یا اس سے معافی مانگیں۔ اور اگر یو کین ناٹ فائنڈ دیٹ پرسن، آلدو یہ سچویشن امپاسبل ہے آج کے دور میں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، مثال کے طور پہ بچپن میں کسی سے زیادتی کی، آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل بھی نہیں رہا وہ بندہ، تو پھر اس کے بارے میں کہ صدقہ کریں، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ مل جاتے ہیں۔ تو یہ 4 کنڈیشن، اس کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشن جو ہے وہ اسکالرز نے بیان کی، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو گناہ ہے اٹ شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ، یہ سنسیئر ریپینٹنس، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا جاتا ہے نا، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ گناہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میری صحت ڈیمیج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، الکوہل ایڈکٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں گناہ اس لیے چھوڑ دیا، یا سگریٹ اس لیے چھوڑ دیا، آلدو یہ ون آف دا ریزنز ہے، میں اس ریزن کا انکار نہیں کر رہا۔ جب ہم نے کسی کو گناہ چھڑوانا ہے تو ہم نے اس کی اس طرح توجہ دلانی ہے کہ تیری صحت برباد ہو رہی ہے، راتیں جاگتے ہو، ٹھیک ہے نا، نیند نہیں آتی، اور ظاہر ہے کہ صحت برباد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب گناہ اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈٹرمینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی، کیونکہ جو ایکٹ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈٹرمینیشن بھی آئے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک نصیحت سناؤں جو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور عرض کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کرتا ہوں، گناہ نہیں چھوٹتا میری زندگی سے، مگر چاہتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں، چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسی تعلیم دیں جو مجھے نفع دے۔ یہ ہر ایک کا پرابلم ہے، بہت لوگ جو چاہتے ہیں چھوڑنا اور چھوڑ نہیں سکتے، ان کا پرابلم ہے۔ اب جواب سنیے، اس کا حل بتا رہا ہوں۔ سیدنا سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے میں 5 طریقے آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کر لے تو گناہ چھوٹ جائے گا۔ پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ اگر تو گناہ کا ارادہ کرنا چاہے، کبھی گناہ کی رغبت ہو اور اللہ کی معصیت، اللہ کا بارگاہ میں گناہ نافرمانی کا مرتکب ہونا چاہے، تو پھر گناہ کر، مگر اتنا حیا کر چونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ تو کتنی بڑی بے حیائی ہوگی کہ کھائے بھی اسی کا اور غرائے بھی اسی کو، کھائے بھی اسی کا اور نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت بھی اسی کے حکم کی کرے، پھر گناہ کر، جی بھر کے کر، مگر اس کا رزق نہ کھا۔ اس نے سوال کیا فمن این آکل، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ وَكُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن رِزْقِهِ، زمین میں، کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی کا رزق ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ بندے پھر اتنا حیا تو کر کہ جو تجھے صبح و شام رزق دیتا ہے تو اسی کی بغاوت کرتا ہے، اس کی رزق کا ہی حیا کر لے۔ قال لا، اس نے کہا مشکل ہے، دوسرا وظیفہ نسخہ بتائیے۔ فرمایا پھر دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جب گناہ کا تیرا ارادہ بنے، بدکاری کا، معصیت کاری کا، حرام کاری کا، نافرمانی کا جب ارادہ بنے تو پھر تو گناہ کر، جی بھر کے کر، مگر اللہ کی زمین میں کسی اس کے شہر میں نہ رہ، اس کے ملک سے باہر جا کے کر، اللہ کے ملک سے باہر جا کے کر،
کہ مالک اور بادشاہ جس ملک کا، جس زمین کا، جن شہروں کا ہے، رہے بھی اسی کے شہر میں، اسی کے ملک میں، اور بغاوت بھی اسی کے خلاف کرے، کوئی بادشاہ اس کو گوارا نہیں کرتا۔ پھر اس کا ملک چھوڑ کے ذرا باہر، حدود سے باہر جا کے کر۔ اس نے کہا اذا کان المشرق والمغرب وما بینہما لہو فأین اسکن، مشرق سے مغرب تک ساری کائنات اسی کی ملکیت اور اسی کے ملک میں ہے، پھر میں کہاں جا کے رہوں؟ ہے ہی کوئی نہیں جگہ اس کی مملکت کے بغیر۔ تو فرمایا پھر اس کا حیا کر، اس کی سلطنت میں رہتا ہے اور اس سے بغاوت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر تیرا ارادہ گناہ کرنے کا بنے، نافرمانی اور گناہ گاری کا ارادہ بنے تو کر، جی بھر کے کر، مگر اس جگہ جا کے کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ گناہ اس جگہ کر جا کر کہ کم سے کم وہ تو نہ دیکھے، اتنا حیا تو ہو وہ نہ دیکھے۔ اس نے جواب دیا فَأَيْنَ أَذْهَبْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات میں، تحت الثری، اور جو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ہر جگہ اس کے علم اور نظر میں ہے، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، اس سے تو مخفی کوئی جگہ نہیں، تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں گناہ کروں اور وہ نہ دیکھے؟ فرمایا اتنا حیا تو کر کہ تو گناہ کر رہا ہے جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنے وظیفے ہوئے؟ انہوں نے کتنے بتائے؟ 3۔ اس نے کہا چوتھا وظیفہ یا چوتھا نسخہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کا چوتھا نسخہ یہ ہے کہ گناہ کر، لیکن جب ملک الموت آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت آ جائے تو پھر اس کو اتنا کہہ دینا کہ کچھ وقت کی مجھے مہلت دے دے، اخرنی حتی اتوب توبۃ نصوحا، میں عمر بھر گناہ کرتا رہا ہوں، ملک الموت کو کہنا کہ چند لمحوں کی مہلت دے دے، میری روح قبض نہ کرتا کہ میں توبہ کروں، کم سے کم گناہ کی بخشش طلب کر کے پھر خدا کے حضور جا، اور میں کچھ نیک اعمال کر لوں تاکہ اللہ کے حضور جانے کے قابل بنوں۔ اس شخص نے کہا کہ ملک الموت تو میری درخواست قبول نہیں کرے گا، وہ تو لمحہ جب موت روح قبض کرنے کا آ جاتا ہے تو وہ تو نہ مقدم ہوتا ہے نہ مؤخر، وہ تو روح قبض کر لے گا، اور کوئی مہلت مجھے نہ توبہ کرنے کی ملے گی اس وقت جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور نہ اعمال صالحہ کی۔ تو فرمایا جب تجھے اس بات پہ قدرت نہیں کہ ایک لمحے کی مہلت مل سکے توبہ کرنے کی اور کچھ نیک عمل کرنے کی، تو پھر اندازہ کر تیری نجات کیسے ہوگی، خلاصی کیسے ہوگی انہی گناہوں میں لت پت۔ جب تو مرے گا تیری روح جائے گی تو اندازہ کر کے پھر دوزخ کی آگ کے کتنے سوت اور گوڑے لگیں گے، کون بچائے گا، کیوں بچائے گا؟ اس نے پوچھا کہ 5واں نسخہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا 5واں نسخہ پھر یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہو اور حساب و کتاب ہو جائے اور تیرا نامہ اعمال کھلے گناہوں سے بھرا ہوا، اور دوزخ کے فرشتوں کو حکم ہو وہ تجھے تیری پیشانی کے بالوں سے پکڑیں اور گھسیٹ کر دوزخ میں لے جانا چاہیں، اس وقت ان سے کہہ دینا کہ ذرا چھوڑ دو مجھے تھوڑی دیر کے لیے، مجھے نہ لے جاؤ، شاید میں اللہ سے درخواست کروں تو مجھے نجات مل جائے۔ ان کو کہنا کہ دوزخ میں نہ پھینکو، انہی سے مہلت مانگ لینا۔ اس نے کہا کہ قیامت کے دن تو کوئی مہلت نہیں ملے گی، وہ تو اللہ کے امر سے مجھے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے، مہلت نہیں ملے گی قیامت کے دن۔ تو یہ ممکن نہیں۔ جب 5واں نسخہ سن لیا اس شخص کی چیخ نکلی، رو پڑا اور کہا حسبی حسبی، یہ 5 نسخے میرے لیے برابر ہیں، انا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں ابھی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اس کے حضور معافی کا طلبگار۔ کوئی راستہ نہیں گناہ اور معصیت کو جاری رکھ کر نجات کا، کوئی راستہ نہیں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کو زندگی میں جاری رکھ کر پھر نجات کا اور دوزخ سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ میں سے ہم میں سے کون ہے جسے یہ تسلی ہو کہ روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آپ پہنچے اور آپ اس سے 1 منٹ کی مہلت لے لیں گے توبہ کرنے؟ ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا؟
ہے کوئی جسے یہ خبر ہو کہ میں نے آج نہیں مرنا، میرے پاس مہلت ہے؟ کسی کو خبر نہیں۔ ارے تو وہ لمحہ کب آئے گا جب گناہوں سے لت پت زندگی سے ہم باہر نکل آئیں گے، تائب ہو جائیں گے، اس کی معصیت چھوڑ دیں گے، نافرمانی چھوڑ دیں گے۔ جوانوں، میرے بیٹے بیٹیوں، ان پاکیزہ جوانیوں کو معصیت کی غلاظت کے ساتھ کیوں آلودہ کرتے ہو؟ ان پیاری پیاری جبینوں کو، ان کا تو حق تھا کہ اللہ کے حضور سجدوں سے منور کرو، ہاتھوں کا حق تھا کہ اس سے نیکیاں کماؤ، قدموں کا حق تھا کہ خیر کی طرف ان قدموں کے ذریعے آگے بڑھو، جسم و روح کا حق تھا کہ خدا کی تابعداری اور اخلاص اور اعمال صالحہ میں یہ ہمیشہ مصروف رہیں۔ ہم نے زندگی گناہوں میں برباد کر دی اور غفلت کے پردے پڑے رہے، اور موت اور بعد الموت کی حقیقتیں ہماری آنکھوں سے اوجھل رہیں۔ پھر کیا ہوگا جب یکلخت آنکھیں بند ہوگی؟ تو کیا منہ دکھائیں گے تاجدار کائنات اپنے آقا کو قبر میں، اور کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن جب اعمال کھولے جائیں گے، اور ہر خفیہ عمل بھی جو 7 کمروں کے اندھیروں میں بھی مرتکب کیا تھا وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور توبہ نہیں کی ہوگی، احوال کو سنوارا نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس وقت پھر کوئی کام نہ آئے گا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔